السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون۔ جامعہ سراج العلوم کڈو بوڈھیہار کے نائب ناظم جناب انوار اللہ خان صاحب، اس جلسے کے صدر عالی وقار ناظم محترم معزز و مکرم علماء کرام اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے اترولہ کے باوقار سامعین، مجھے آج کے اس جلسے میں جس موضوع پر خطاب کرنے کا حکم ملا ہے وہ ہے کسب حلال اور نوجوانوں کا تجارت کے سلسلے میں جو رخ اور رویہ ہے اس پر تھوڑی دیر مجھے گفتگو کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بار الہ مجھے صحیح بات کہنے کی، آپ حضرات کو سننے کی اور ہم سب کو کہنے و سننے سے زیادہ کتاب و سنت کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنن بیہقی کی، سنن نبی داؤد کی، سنن ترمذی کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انصاری صحابی آئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کچھ مانگ رہے تھے، دست سوال دراز کیا، اللہ کے پاک رسول پریشانی ہے، آپ مجھے کچھ دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تمہارے گھر میں کچھ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ہاں ایک چادر ہے جس کو ہم اوڑھتے ہیں، کبھی کبھی اس کو ہم لباس بنا لیتے ہیں، اور ایک اور معمولی چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری صحابی سے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ اور وہ چیز تم لے آؤ۔ گئے اور جا کر کے وہ سامان جو ان کے گھر میں تھا وہ لے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس سامان کو بیچ دیا، بولی لگائی، وہ سامان فروخت کیا، جو رقم اس سے ملی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ انہیں دیا کہ جاؤ اس سے کچھ کھانے پینے کا انتظام کرو اور ایک کلہاڑا خرید لو اور جا کر کے جنگل میں لکڑیاں کاٹو، محنت کرو، اور پھر 15 روز کے بعد تم مجھ سے آ کر کے ملنا۔ وہ گئے، 15 روز تک انہوں نے محنت کی، کوشش کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی تھی اس کے مطابق انہوں نے اپنے وہ 15 روز گزارے۔ پھر اس کے بعد وہ آتے رہے، بعدہو حال یہ ہوا کہ ان کا جو فقر و فاقہ تھا، محتاجگی تھی، جو لوگوں کے سامنے وہ دست سوال دراز کرتے تھے، وہ بات ختم ہو گئی۔ حضرات گرامی، اس قصے کے ذریعہ بتانا یہ ہے کہ مذہب اسلام
کبھی یہ نہیں چاہتا کہ اسلام کا ماننے والا کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے. اسلام کی تعلیمات میں سے یہ نہیں ہے ہم کسی کے سامنے دست سوال دراز کریں, بھیک مانگتے پھریں. مذہب اسلام اس کا بالکل قائل نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو صحت اور تندرستی دی ہے, طاقت و قوت دی ہے, ہاتھ پیر دیا ہے. ان کا استعمال کیا جائے, محنت کیا جائے, کاروبار کیا جائے, تجارت سے جڑا جائے, کھیتی باڑی کی جائے. جس لائق ہم ہیں, جتنی ہم میں سکت اور ہمت ہے, کوشش کریں اپنی محنت سے کمائیں, کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں. یہ مذہب اسلام کی ایک بنیادی تعلیم ہے. اسی لیے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو وہ شخص جو مانگنے آیا تھا, وہ انصاری صحابی جو آئے تھے, انہیں کچھ دے دیتے اور آپ رخصت کر دیتے. لیکن آپ چاہتے تھے کہ اس انصاری صحابی کو اور اس کے ذریعے سے اور دیگر لوگوں کو یہ تعلیم دی جائے کہ مانگنے سے بچنا ہے, محنت کرنا ہے. اللہ رب العالمین نے یہ وسیع و عریض زمین دی ہے, اس میں پھیل جانا ہے اور اس کے بعد اپنی کوشش اور محنت کے ذریعے سے کمانا ہے اور اب حلال کمائی کے ذریعے سے اپنا پیٹ پالنا ہے. یہ تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انصاری صحابی کے ذریعے سے پوری امت کو دینا چاہتے تھے. ایک مرتبہ چند لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کے ان لوگوں نے ایک شخص کا ذکر کیا. اللہ کے پاک رسول, فلاں آدمی ہمارے قبیلے میں ہے, وہ دنوں رات عبادت کرتا ہے, دن میں روزہ رکھتا ہے, رات میں نفلی عبادتیں پڑھتا رہتا ہے, قرآن کی تلاوت میں مشغول رہتا ہے. اس کی صبح, اس کے شام اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی ہی میں گزرتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا, ٹھیک ہے بھائی, معاملہ اگر ایسا ہے تو ذرا یہ بتاؤ کہ اس کا خرچ برچ کیسے چلتا ہے, اس کا اور اس کے بچوں کا گزارا کیسے ہوتا ہے. تو ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کے پاک رسول, ایسا ہے کہ ہم لوگ جو ہے مل کر کے اس کے لیے انتظام کر دیتے ہیں. کچھ ہم نے دے دیا, کچھ انہوں نے دے دیا, کچھ انہوں نے دیا. علاقے کے لوگ مل کر کے ہم اس عابد اور زاہد کے لیے انتظام کر دیتے ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کلکم خیر منہ, تم سب اس سے بہتر ہو, تم سب اس عبادت کرنے والے, اس روزہ رکھنے والے, اس تہجد پڑھنے والے سے بہتر ہو. حضرات گرامی, مذہب اسلام نے یہ نہیں کہا ہے کہ دنوں رات صرف عبادت کی جائے. کمانا بھی عبادت ہے, اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے ماتحتوں کے خرچ برچ کے لیے محنت کرنا اور کمانا, یہ بھی عبادت ہے. یہ عبادت سے کم نہیں ہے. صرف نماز پڑھنا عبادت نہیں ہے, نماز عبادت ہے, روزہ عبادت ہے, حج اور زکوٰۃ عبادت ہے. کاروبار بھی اگر حلال طریقے پر کیا جائے, کتاب و سنت کی روشنی میں کیا جائے, تو وہ بھی عبادت ہے اور اس پر ثواب ملے گا. اگر کوئی شخص اس لیے کاروبار کرتا ہے, اس لیے کھیتی باڑی کرتا ہے, اس لیے محنت کرتا ہے کہ وہ اپنے اور اپنے بچوں کا پیٹ بھرے, انہیں حلال روزی کھلائے, اس کو اور اس کے بچوں کو کہیں ہاتھ نہ پھیلانا پڑے, اگر اس نیت اور مقصد سے کوئی شخص کاروبار کر رہا ہے, محنت کر رہا ہے, تو وہ عبادت کر رہا ہے. یہ بھی عبادت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ عابد شب زندہ دار, وہ شخص جو نمازیں پڑھتا ہے, جو روزے رکھتا ہے, جو رات میں قیام کرتا ہے, جو تلاوت کرتا ہے, تم لوگ سمجھ رہے ہو کہ وہ تم سے بہتر ہے؟ نہیں, تم سب اس سے بہتر ہو. معلوم یہ ہوا کہ ہم سب کو ہمارے مذہب اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ ہم محنت کریں, کوشش کریں, کاروبار سے جڑیں, کھیتی باڑی سے جڑیں. اگر کاروبار کی حیثیت نہیں ہے, نوکری کریں, جس قدر ہم سے ہو سکتا ہے محنت کریں اور اپنے بچوں کے گزر بسر کے لیے کمائیں. یہ ذمہ داری ہے ہماری. آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, ہمارے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ہے
جو کاروبار سے، محنت سے، کمانے دھمانے سے اپنے آپ کو پیچھے کیے ہوئے ہیں. کوئی کسی سیاست دان کے پیچھے دوڑ رہا ہے، کوئی کسی مالدار کے پیچھے دوڑ رہا ہے، کچھ پیسے مل جائیں، مہینے 2 مہینے کے لیے کچھ مل جائے. ہرگز نہیں، یہ عزت نہیں ہے. کسی کے پیچھے اس کی چائے کے لیے دوڑنا اور اپنے آپ کو محنت اور کوشش سے دور کر لینا، اگر آپ اس کو عزت سمجھتے ہیں تو عزت نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں، صحابی رسول حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا، ہاتھ ملایا، سلام کیا. ان کے ہاتھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ موٹاپا دکھا. ایک آدمی جب محنت کرتا ہے، کدال پھاوڑا چلاتا ہے، تو اس کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، ہماری زبان اس کو گھٹا پڑنا کہتے ہیں، وہ پڑ جاتا ہے، ذرا ہاتھ میں خشونت اور موٹاپن آ جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ ملایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھوں کی اس خشونت اور موٹاپے کو محسوس کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا معاملہ ہے، کیوں آپ ایسا کر رہے ہیں، آپ کے ہاتھ میں جو یہ چھالے ہیں یہ کیوں ہیں؟ تو صحابی رسول نے کہا، اللہ کے پاک رسول، میں ہل چلاتا ہوں، میں کھیتی کرتا ہوں، ہل چلاتا ہوں، اپنے اور اپنے بچوں کے لیے روزی روٹی کا انتظام کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں، اور ہل چلانے کی وجہ سے یہ خشونت اور یہ موٹاپا میرے ہاتھوں میں ہے. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھوں کو چوم لیا. آپ ذرا غور سے سنیے، آپ نے ان کے ہاتھوں کو چوم لیا اور کہا، تلک ید یحبها اللہ، یہ وہ ہاتھ ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے. اپنے اور اپنے بچوں کے لیے کمانے والا ہاتھ، کدال پھاوڑا چلانے والا ہاتھ، اینٹیں اور مٹیاں اور گارے ڈھونے والا ہاتھ، لیبر اور مزدوری کرنے والا شخص، مزدوری کی وجہ سے جس کے ہاتھ میں، جس کے پیر میں خشونت آ گئی ہے، چھالے پڑ گئے ہیں، یہ ہاتھ اللہ کو بہت محبوب ہے. حضرات گرامی، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو سمجھا جائے. وہ لوگ جو محنت اور مزدوری کرتے ہیں، عزت کی روٹی کھانا چاہتے ہیں، اللہ کے نزدیک انتہائی محبوب ہیں. ان کے ہاتھوں پر پڑے ہوئے چھالے اللہ کو بہت محبوب ہیں. اس لیے پہلی بات جو میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنا چاہتا تھا وہ یہی ہے کہ مذہب اسلام نے بھیک مانگنے سے روکا ہے، محنت کرنے کا حکم دیا ہے، کاروبار سے جڑنے کا حکم دیا ہے، اپنے اور اپنے بچوں کے لیے کمانے کا حکم دیا ہے. اور وہ لوگ جو محنت سے، کمانے دھمانے سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، ان کی مذمت بیان کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی حدیثیں ہیں جو محنت کی ترغیب پر ہیں، بلکہ آپ خود دیکھیں گے ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے تھے، آپ نے بکریاں چرائیں، کچھ بڑے ہوئے آپ نے کاروبار شروع کیا حضرت خدیجہ کے مال میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بیٹھتے نہیں تھے. تو بہرحال خاص طور پر ہمارے نوجوان بھائیوں، کوشش کیجئے، آپ کوئی کاروبار کیجئے، محنت کیجئے، اپنے اور اپنے بچوں کے لیے کمانے کی کوشش کیجئے. کسی کے سہارے پر جینا یہ کوئی جینا نہیں ہے. اس کو ہماری زبان میں لا خیرئی کہتے ہیں. اس ہوٹل پر بیٹھ جانا، اس ہوٹل پر بیٹھ جانا، اس کو جتانا، اس کو ہرانا، ان کی غیبت، ان کی چغلی، الیکشن آ گیا تو اس سیاست دان سے لوٹنا، اس سے لوٹنا، اس مالدار کے پیچھے دوڑنا، اس مالدار کے پیچھے دوڑنا، یہ آپ کی شان نہیں ہے. یہ ہاتھ آپ کو اللہ نے اس لیے نہیں دیا ہے، یہ پیر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحیح سالم اس لیے نہیں دیا ہے، یہ آنکھ، یہ دل، دماغ، یہ سوجھ بوجھ، یہ شعور اللہ رب العالمین نے اس لیے دیا ہے کہ آپ اپنی اہمیت کو سمجھو، اپنے مقام و مرتبے کو جانو، محنت کرو، اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے کوشش کرو. یہ مذہب اسلام آپ سے چاہتا ہے. دوسری بات، جہاں مذہب اسلام نے کمانے کی ترغیب دلائی ہے، محنت کی ترغیب دلائی ہے، وہیں مذہب اسلام نے یہ حکم بھی دیا ہے کہ ہمیشہ حلال کمائیے
اور حرام سے بچیے۔ مذہب اسلام نے کسب حلال طریقے سے روزی کمانے کا حکم دیا ہے، اور حرام طریقے جو روزی کمانے کے ہیں ان سے بچنے کی تاکید کی ہے۔ اور وہ لوگ جو حلال طریقہ اختیار کر کے کماتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں ثواب مرتب کیا ہے اللہ رب العالمین نے، اور وہ لوگ جو حرام طریقہ اختیار کرتے ہیں مال کمانے کا، اللہ رب العالمین نے انہیں وعید سنائی ہے، دنیا میں بھی ان کے لیے خسارہ ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے خسارہ ہے۔ آپ دیکھیے کسب حلال کی فضیلت کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو زمین میں حلال پاکیزہ روزی کھاؤ، حلال روزی کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے راستوں کی پیروی نہ کرو۔ جو حلال طریقہ ہے روزی کمانے کا وہ طریقہ اختیار کرو۔ شیطان روزی کمانے کے بہت سے طریقے تمہیں دکھائے گا، حرام طریقے، کبھی سود، کبھی رشوت، کبھی غبن، کبھی اور کوئی چیز، طرح طرح کے راستے تمہیں دکھائے گا، تمہیں لالچ دلائے گا اور تمہیں حرام مال کمانے پر اکسائے گا۔ تم شیطان کے راستے کی پیروی نہ کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، تمہاری دنیا اور تمہاری آخرت دونوں کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے شیطان کے دام میں اور اس کے پھندے میں نہ آؤ، اس سے بچو۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حضرت معدی ابن کریب رضی اللہ تعالی، عمرو ابن معدی کریب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر لقمہ وہ ہے جو آدمی اپنی محنت سے کمایا ہو۔ حلال روزی جو ہمارے پیٹ میں جا رہی ہے وہ سب سے بہتر روزی ہے۔ ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو حلال روزی کماؤ، حلال کھاؤ۔ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام محنت کرتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ایک جگہ فرمایا اے لوگو حلال کماؤ، حلال کماؤ، حلال روزی، پاکیزہ طیب روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے حلال کمانے کا حکم دیا ہے اور پھر اس کے بعد نیک عمل کا حکم دیا ہے۔ اس میں نقطہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص حلال کما رہا ہے تو اسے نیک عمل کی توفیق ملے گی۔ اللہ نے پہلے کہا حلال کماؤ اور وَاعْمَلُوا صَالِحًا، نیک عمل کرو۔ اللہ نے پہلے کمانے کا حکم دیا اور اس کے بعد عمل صالح کا حکم دیا۔ جب آدمی حلال کمائے گا، حلال کھائے گا تو اسے نیک عمل کی توفیق ملے گی، اور اگر وہ حرام روزی کماتا ہے تو پھر اسے بہت حد تک نیک اور اچھے اعمال کی توفیق نہیں ملے گی۔ کتنے ایسے لوگ ہیں آپ اپنے سماج و معاشرے میں دیکھیے، بہت کماتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے، بہت کماتے ہیں کبھی 2-4 ہزار کی رسید مسجد مدرسے کے لیے نہیں کٹاتے، بہت کماتے ہیں لیکن حج کی توفیق انہیں نہیں ہوتی ہے۔ کیوں نہیں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے حلال روزی کمانے کی کوشش نہیں کی، اپنے پیٹ میں حرام روزی کو داخل کیا، اللہ تعالیٰ نے ان سے نیک عمل کی توفیق چھین لی۔ کئی ایسے ہیں آپ اپنے سماج میں دیکھیے گا، بہت سارے لوگ ایسے مل جائیں گے، بہت کمایا، بہت روپیہ ان کے پاس ہے مگر اللہ کا گھر نہیں دیکھ پائے، اللہ نے چھین لی، توفیق چھین لی۔ تو حضرات گرامی، اگر ہم اور آپ حلال روزی کمانے کی فکر کریں گے، حلال کھائیں گے، حلال اپنے بچوں کو کھلائیں گے، ایک بڑا فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ ہمیں نیکیوں کی توفیق ملے گی، اعمال صالحہ کی توفیق ملے گی۔ اور اگر ہم حلال روزی سے اپنے آپ کو دور کرتے ہیں، حرام روزی کی طرف جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نیکیوں کی توفیق چھین لے گا۔ بہت ساری نیکیاں ہم کر رہے ہیں، اگر ہم
حرام روزی کما کر کے کھا کر کے اگر ہم نیکیاں کر رہے ہیں تو اس کا ایک نقصان یہ ہوگا کہ ہم جو بھی محنت کر رہے ہیں، جو عبادتیں کر رہے ہیں، ان عبادتوں کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ ہم نماز پڑھیں گے، ہماری نماز قبول نہیں ہوگی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک قول ہے، اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے کپڑا پہن کر کے، ایک قمیص پہن کر کے، جو قمیص 10 درہم یا دینار کی ہے اور اس میں 1 درہم حرام کا لگا ہوا ہے، تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اس کی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک کہ وہ قمیص اس کے بدن پر ہے۔ یہ حرام کھانے کا یہ نقصان ہے۔ ہم عبادتیں کریں، ہم محنت کریں، اللہ کے حضور آئیں، رکوع سجدہ کریں، دعا کریں، اور ہماری عبادتوں کا کوئی فائدہ ہمیں نہ ملے، ہماری عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو، اس سے بڑا نقصان کیا ہے؟ صحیح مسلم کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاک ہی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ طیب ہے، حلال اور طیب ہی کو پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو اسی چیز کا حکم دیا ہے جس کا حکم اس نے اپنے رسولوں کو دیا ہے۔ یہ کہنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا تذکرہ کیا۔ کئی بار یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، فَذَكَرَ الرَّجُلَ اشعث اغبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا تذکرہ کیا جو دور دراز سے سفر کر کے مسجد میں آیا ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اس کے کپڑوں پر اور اس کے جسم پر گرد و غبار اٹے ہوئے ہیں، پڑے ہوئے ہیں، سفر کے نشان بالکل ظاہر ہیں۔ مسجد میں آیا ہے اور آنے کے بعد اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا دیا ہے، ہاتھ اٹھا کر کے گریوزاری کر رہا ہے، رو رہا ہے، یا ربی یا ربی یا ربی، یہ کر رہا ہے۔ وہ دور دراز سے آنے والا مسافر شخص جس کے بال پراگندہ ہیں، جس کے کپڑے پر گرد و غبار اٹا ہوا ہے، وہ ہاتھ اٹھائے ہے اور گریوزاری اللہ کے سامنے کر رہا ہے، اے اللہ میری یہ دعا قبول فرما لے، اے اللہ میری یہ دعا قبول فرما لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مطعمہ حرام، جبکہ اس شخص کا کھانا حرام ہے، وہ ملبسہ حرام، جو جسم پر لباس ہے وہ حرام کا ہے، وہ غذی بالحرام، حرام روزی کے ذریعے اس کی پرورش ہوئی ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، کیسے اس کی دعا قبول کی جائے گی؟ ایک منٹ کے لیے آپ سوچئے ذرا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، دعا کی قبولیت کے کچھ اسباب آپ نے بتائے ہیں۔ اگر ایک دعا کرنے والا ان اسباب کو اختیار کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ حدیث ہے، مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص سفر میں ہے، گھر بار چھوڑ کر کے گیا ہے اور سفر میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہے تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ دعا کی قبولیت کا ایک سبب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے سامنے انتہائی حقیر اور خاکسار ثابت کریں۔ آپ کے کپڑے بہت اچھے نہ ہوں، پھٹے پرانے کپڑے پہن کر کے اپنے آپ کو اللہ کے حضور انتہائی حقیر فقیر ثابت کر دیں، یہ دعا کی قبولیت کا ایک سبب ہے۔ تیسری چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب ایک بندہ اللہ کے حضور ہاتھ اٹھاتا ہے اور دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اللہ خالی لوٹا دے، اللہ کو شرم آتی ہے۔ اٹھے ہوئے ہاتھ خالی لوٹا دیے جائیں، اللہ کو شرم آتی ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہاتھ اٹھانا دعا کرنے کے لیے یہ دعا کی قبولیت کا ایک ذریعہ ہے۔ چوتھا سبب، گریوزاری کرنا، یا ربی یا ربی، آنکھ سے آنسو نکال دینا، رونے جیسا چہرہ بنا لینا، یہ 4 چیزیں دعا کی قبولیت کا سبب ہیں۔ اس آدمی میں 4 چیزیں پائی جا رہی ہیں۔ یہ آیا ہے دور سے، مسافر ہے، یہ آیا ہے اس کے کپڑے پر گرد و غبار ہے، بال گرد غبار سے اٹا ہوا ہے، ہاتھ اٹھایا ہے اللہ کے حضور اور رو رہا ہے، گریوزاری کر رہا ہے۔ 4 اسباب دعا کی قبولیت کے اس کے پاس پائے جا رہے ہیں۔
پھر بھی اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. کیوں نہیں قبول ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ اس کی پرورش حرام روزی سے ہوئی. تو حرام کھانے کا، حرام کھلانے کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ یہ ہماری عبادتوں کو ختم کر دینے والا، ہماری عبادتوں کی عدم قبولیت کا سبب ہے. تو حضرات گرامی، ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے محنت کرے، کاروبار سے جڑے، لیکن حلال روزی کمانے کی کوشش کرے. کمائی کا وہ طریقہ اختیار کرے جو طریقہ حلال ہو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بتایا ہے. کمائی کے حرام طریقے کیا ہیں؟ بہت سارے طریقے ہیں جو ہم نے اور آپ نے ایجاد کر لیا، جس سے ہم لوگ جڑے ہوئے ہیں، اور وہ حرام طریقہ ہے یا وہ حرام مال ہے، اس سے رکنے کا حکم دیا گیا ہے. مثلا بلا محنت کے اجرت لینا. میں ایک مدرسے سے جڑا ہوا شخص ہوں، میری ذمہ داری ہے، میری ڈیوٹی ہے، میں وقت پر آؤں، وقت تک رہوں، جو ذمہ داریاں میرے حوالے کی گئی ہیں ان ذمہ داریوں کو میں ادا کروں. اگر میں ایسا کرتا ہوں تو میری کمائی حلال ہے، اور اگر ایسا نہیں کرتا ہوں، میرا وقت ہے 8 بجے کا، میں اپنے مدرسے جاتا ہوں 9 بجے، اور میں 8 بجے سگنیچر کر دیتا ہوں، میں 8 بجے ہی سے حاضر ہوں، بلا محنت کے، بلا وقت پورا کیے اگر ہم اجرت لے رہے ہیں، تنخواہ لے رہے ہیں، پیسہ لے رہے ہیں، تو یہ مال جو بلا محنت کے ہم نے لیا ہے یہ مال حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو تعلیم و تعلم سے جڑے ہیں، خاص طور پر سرکاری نوکری کرنے والے لوگ، جب گورنمنٹ کوئی سخت قانون لاتی ہے تو لوگ واویلا مچاتے ہیں. 9 بجے، 10 بجے، 11 بجے ایک ٹیچر اپنے اسکول جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد بھاگ کر کے گھر چلا آتا ہے. ایسے کتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں. آپ بتائیے، 6 گھنٹہ آپ کو تعلیم دینی ہے، آپ نے 3 گھنٹہ بھی تعلیم نہیں دیا ہے، اور آپ مال جو لے رہے ہیں، آپ خود اپنے آپ سے پوچھئے کیا وہ مال آپ کے لیے جائز ہے؟ آپ کسی کے ہاں نوکری کرتے ہیں، آپ کا جو شیڈول متعین کیا گیا ہے اس کے خلاف آپ جاتے ہیں، اس وقت متعینہ پر آپ نہیں جاتے ہیں، اتنا ٹائم آپ نہیں دیتے ہیں، آپ اپنے مالک اور ذمہ دار اور اونر کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں. حضرات گرامی، اگر اس طرح کسی نے بھی کیا ہے، بلا محنت کے، بلا وقت پورا کیے، جو وقت متعینہ ہے اس وقت متعینہ میں کام کیے بغیر اگر کوئی شخص تنخواہ لیتا ہے، کوئی شخص مال لیتا ہے، تو یہ کمایا ہوا مال جائز اور حلال نہیں ہے، یہ حرام ہے. اور اس مال کے ذریعہ سے بنا ہوا جسم، اسے کبھی نیک عمل کی توفیق ملنے والی نہیں ہے. اس لیے ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے. جھوٹ، ٹائم ہو گیا کیا؟ کسی کی زمین و جائیداد جھوٹ بول کر، میں سمجھا شاید وقت ہے، کتنا ٹائم بتایا بھی نہیں، اس لیے میں نے شروع میں مقدمہ تمہید ذرا لمبی کر دی. بہرحال بہت اختصار کے ساتھ، جھوٹ بول کر، مقدمہ لڑ کر کے کسی کی زمین و جائیداد اور کسی کا مال ہڑپ لینا حرام ہے. آپ اگر جانتے ہیں کہ آپ کا حق نہیں ہے، آپ جانتے ہیں کہ میرے سامنے والے کا حق ہے، آپ نے پیسہ لگایا، آپ نے اچھا وکیل رکھا، اور مقدمہ لڑ کر کے، جھوٹ بول کر کے، اپنی زبان دانی کے بدولت آپ نے اس کی وہ زمین یا اس کی وہ جائیداد یا اس کا وہ مال ہڑپ لیا، یہ کمائی حرام ہے. اور اس کمائی کے ذریعے سے اگر آپ پل بڑھ رہے ہیں تو آپ نقصان میں ہیں. اسی طرح سودی کاروبار کرنا، سود لینا دینا یا سودی کاروبار سے جڑنا، یہ سود انتہائی حرام. اللہ رب العالمین نے جنگ کا اعلان کیا ہے. اللہ نے کہا ہے کہ تم سود چھوڑ دو. اگر تم نہیں چھوڑتے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. سود کے حرام ہونے
کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اللہ نے جنگ کا اعلان کیا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا انی تصفحت کتاب اللہ و سنت رسولی، میں نے اللہ کی کتاب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی ورق گردانی کی، میں نے سود سے برا گناہ کوئی نہیں پایا، اس لیے کہ یہ وہ گناہ ہے جس میں اللہ نے جنگ کا اعلان کیا ہے، کوئی شخص اللہ سے لڑ کر کے جیت نہیں سکتا۔ اسی طرح رشوت لینا، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا دینے والا دونوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جہنم کی وعید سنائی ہے۔ معاملات میں کاروبار کرتے ہوئے دھوکہ دھڑی کرنا، سامان خراب ہے آپ جانتے ہیں اچھا کہہ کر کے بیچ دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزرے، ایک آدمی گیہوں بیچ رہا ہے، اس کے گیہوں کے ڈھیر میں آپ نے ہاتھ ڈال دیا، نیچے بھیگا ہوا گیہوں تھا، آپ نے کہا ما ھذا یا صاحب الطعام، اے گیہوں بیچنے والے کیا معاملہ ہے؟ کہا اللہ کے پاک رسول بارش ہوئی بھیگ گیا، تو کہا اس کو اوپر کیوں نہیں رکھا؟ لوگ دیکھ لیتے، خریدنا ہوتا خریدتے، نہیں خریدنا ہوتا نہیں خریدتے۔ من غش فلیس منی، جس نے دھوکہ دیا کاروبار میں وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو کاروبار کرتے ہوئے اپنے گراہک کو، خریدنے والے کو دھوکہ دیتے ہیں، 2 نمبر کا مال ہے 1 نمبر بنا کر کے بیچ رہے ہیں۔ خاص طور سے شہروں میں جو لوگ گئے ہیں، راتوں رات امیر بننے والے لوگ، انتہائی چوری اور بےایمانی کر کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو امیر ترین بن گئے۔ 2 نمبر کا مال لایا، انتہائی خراب اور ردی مال لایا، اور اس پر لا کر کے پالش لگایا، اس کو اچھا بنایا، اور 1 نمبر مال بنا کر کے اس کو بیچ دیا۔ اس طریقے سے دھوکہ دے کر کے کمایا ہوا مال، خراب مال کو اچھا بتا کر کے بیچا گیا مال، اس سے جو قیمت آپ کو ملی ہے وہ قیمت آپ کے لیے جائز اور حلال نہیں ہے۔ حرام چیزوں کی بیع و شرا کرنا، شراب بیچنا، گٹکھا بیچنا، تمباکو بیچنا، یہ ساری چیزیں جو حرام چیزیں جنہیں ہماری شریعت نے حرام قرار دیا ہے، اگر ان حرام چیزوں کا کاروبار کیا گیا ہے اور اس کے ذریعے سے مال کمایا گیا ہے تو یہ مال حرام ہے، اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح آخری بات، بہرحال موضوع لمبا تھا، انفرادی یا اجتماعی چیزوں میں خیانت کر کے کمایا ہوا مال۔ میں مسجد کا ذمہ دار بنا، میں نے مسجد میں غبن کیا ہے، میں مدرسے کا ذمہ دار بنا، میں نے مدرسے میں خیانت کی، میں جمعیت اور جماعت کا ذمہ دار بنا، میں نے جمعیت اور جماعت میں خیانت کی، مجھے کسی سنستھا سے جوڑا گیا، میں نے وہاں غبن کیا، میں کسی عہدے پر فائز ہوا، پردھان بن گیا، نگر پنچایت بن گیا، اور ہم نے عوام کے مال کو ہڑپ کیا، جتنا پیسہ ہم کو ملا اتنا ہم نے عوام کے لیے خرچ نہ کر کے اپنی جیب کو بھرا، اپنا گھر بنایا، اپنا کاروبار شروع کیا، تو یہ جو عوامی چیزوں میں خیانت ہے انتہائی بڑا جرم ہے۔ اس طرح سے کمایا ہوا پیسہ حرام ہے، اور ایسا کرنے والے انتہائی دھوکے میں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے واپس ہو رہے ہیں، ایک شخص جو ہے غزوے میں ایک تیر کہیں سے آیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہے صحابی رسول، تیر آیا اور ان کو لگ گیا، اور لگنے کے بعد اسی تیر کے لگنے کی وجہ سے، زخم کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا۔ تمام صحابہ نے انہیں مبارکباد دینا شروع کیا، ہنیئا لہ الشہادہ، ان کو شہادت مبارک ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کلا، ہرگز نہیں، تم انہیں شہادت کی مبارکباد نہ دو، وہ چادر جو مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے انہوں نے چرا لیا تھا، میں دیکھ رہا ہوں کہ آگ بن کر کے ان پر بھڑک رہی ہے۔ حضرات گرامی، یہ خیانتیں، یہ چوریاں، یہ جمعیتوں اور جماعتوں میں، مساجد و مدارس میں، عوامی منفعت کے کاموں میں جو خیانتیں اور غبن کیے گئے ہیں، یہ مال حرام ہے، اور اس کے ذریعے سے اگر کوئی شخص اپنے جسم کو پال رہا ہے تو انتہائی خطرے میں ہے۔ بہرحال باتیں بہت تھی، میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بار الہ ہم تمام لوگوں کو محنت کرنے کی، کاروبار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کے حرام مال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ ذرائع اور اسباب
جو حلال کمانے کے ہیں ان کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ اسباب و ذرائع جو حرام کمانے کے ہیں اللہ تعالی ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما، ہر طرح کے برے اعمال سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، ان کی بیماریوں کو ان کے گناہوں کے خاتمے کا ذریعہ بنا دے۔ جو مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں کروٹ کروٹ جنت عطا فرما، ان کی لغزشوں کو درگزر فرما دے، ان کی نیکیوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے الفت و محبت پیدا فرما دے، ہر طرح کے بغض و عناد اور دشمنی کو ہمارے دلوں سے نکال دے۔ ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھ، ایمان و اسلام پہ زندہ رکھ، جو ہمارا خاتمہ و ایمان و اسلام پر ہو۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔